السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج ہم دہشت ظلمات کا ایپیسوڈ 4 اسٹارٹ کر رہے ہیں، جسے تحریر کیا ہے رائنا صدیقی نے، سیزن 2 آف وہ جو ناسور ٹھہرے۔ تو جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ حورین اس وقت سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کی نظر حال میں صوفے پر بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ حورین نے اپنے اٹھتے قدم وہیں روک لیے۔ سنہری بال، ستواں ناک، دبلا نازک بدن، وہ کسی خوبصورت ماڈل کی طرح تھی۔ حورین کا حلق تک اسے دیکھ کر کڑوا ہو گیا۔ خود پر حورین کی نظریں محسوس کر کے وہ اس کی طرف آنے لگی اور آخری سیڑھی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں خاموش کھڑی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ سبز آنکھیں، وہ ہر طرح سے بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنا بگڑا ہوا چہرہ گھوم گیا اور وہ اپنی نم ہوتی نظریں جھکا گئی۔ میں ماریا ہوں، اس کی آواز پر حورین نے پھر سے نگاہیں اٹھائی تھیں۔ اس کی تو آواز بھی اس کی طرح خوبصورت تھی۔ تو یہ ماریا ہے۔ آخر وہ اس سے کیسے مقابلہ کر سکتی تھی؟ وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ احتشام، جس کی نظریں تب سے سوزی پر مذکور تھیں، اب ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ وہ ہاتھ کے کہنے پر ماریا کو یہاں لایا تھا۔ ہاتھ نے مجھے بتایا تھا کہ تم شرمیلی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماریا کے سرخ ہونٹوں کو دیکھ کر حورین کو خود میں زہر اترتا محسوس ہوا۔ اس کے لبوں سے ہاتھ کا نام سن کر حورین کا دل چاہا کہ وہ اس کا چہرہ نوچ لے۔ تم تو کچھ بولتی نہیں، چلو میں پھر سے کوشش کرتی ہوں۔ حورین کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ اسے پہلی ملاقات میں کوئی اتنا برا لگا ہو۔ ماریا ایک جھٹکے سے اپنی سنہری بال لہراتے ہوئے بولی، میں ماریا ہوں، ہاد مرزا کی بہن۔ اس کی بات پر حورین ایک دم اپنی شدت پسندانہ خیالات سے نکلی تھی۔ وہ کسی بھی صورت اس کی بہن نہیں ہو سکتی تھی، سوتیلی بہن۔ کافی پیتے احتشام نے حورین کی معلومات میں اضافہ کرنا لازمی سمجھا تھا۔ بکواس بند رکھو احتشام، ماریا بھی بگڑ کر بولی تھی۔ احتشام پھر سے بولتا، اس سے پہلے اس کا موبائل اسے وارننگ بیپ دینے لگا۔ کسی نے اس کا سسٹم چلانے کی کوشش کی تھی اور غلط پاس ورڈ دینے کی وجہ سے اس کے سسٹم نے اسے الرٹ کیا تھا۔ اچھا خیر، میں جا رہا ہوں، وہ ان دونوں کو کہتا برتن اٹھاتی سوزی پر ایک نگاہ ڈال کر جلدی سے نکل گیا۔ ماریا حورین کی طرف پلٹی تو حورین سارے دانت نکالے اب ایک دم اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں حورین، اس نے اسے کتنی خوشی سے بتایا تھا، جس سے کچھ دیر پہلے ہی اسے نفرت ہو رہی تھی۔ کیسی ہو تم حورین؟ ماریا کو سمجھ نہیں آیا کہ ایک دم اس لڑکی کو کیا ہوا، لیکن وہ تھی بہت ہی معصوم سی، پہلی ہی نظر میں اسے وہ پسند آ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ حورین کو بہن لفظ سنتے ہی جیسے وہ ناگن سے پری لگنے لگی تھی۔ آپ کیسی ہیں؟ وہ دونوں صوفے کی طرف بڑھتی ہوئی باتیں کرنے لگی۔ میں تو تم سے کافی عرصے سے ملنا چاہتی تھی، لیکن ہاتھ کو لگا میں تمہیں ڈرا دوں گی۔ ماریا تب سے بغیر رکے بولی جا رہی تھی۔ جب وہ بول بول کر تھک گئی تو حورین نے نیل پینٹ لگانے کا پوچھنے لگی۔ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، ارے لگانے دو نا، بہت اچھے لگیں گے۔ آئی پرومس میں تمہیں نہیں چھوؤں گی، وہ ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگی۔ آخر اس کے بار بار کہنے پر حورین کو ماننا ہی پڑا۔ کچھ دیر بعد اس کے ناخن گہرے جامنی رنگ سے رنگے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ہاتھ دیکھو، حورین کے نیلز کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ اسے پتہ بھی نہیں لگا کہ ہاتھ کب وہاں آیا تھا۔ وہ اس کے ناخن دیکھ کر مسکرا پڑا۔ زیادہ تنگ تو نہیں کیا تم نے حورین کو؟ وہ ماریا سے پوچھنے لگا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ حورین کو آنکھ مار کر کہنے لگی۔ حورین کو وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ چلو تم دونوں انجوائے کرو، میں تو آفس جا رہا ہوں۔ وہ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے اس شخص کو پکڑنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ زرار کو بھی کچھ نہیں ملا۔ ضرور احتشام کی طرح ہی اس کے لیے کافی مددگار ثابت ہوا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ احتشام پر بھروسہ کرتا تھا، لیکن زرار پر نہیں۔ وہ زرار کو بھی ہاتھ کے کام کا طریقہ پسند نہیں تھا۔ ہاتھ نے دراز سے دوسرا والا سانپ کی طرح بنی انگوٹھی نکالی اور اسے اپنی انگلی میں گھمانے لگا۔ اس نے یہ کہیں دیکھی تھی، کہیں اپنے ماضی میں، لیکن وہ یاد نہیں کر پا رہا تھا کہ کہاں۔ شاید اسے شہباز مرزا سے جلد ہی ملاقات کرنی پڑے۔ احتشام جب گھر پہنچا تو رباط اس کے آفس کے باہر ہی بیٹھا تھا۔ تم یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ اسے رباط کا مزاج ٹھیک نہیں لگا تھا۔ پر یہ کیا احتشام؟ یہ کیا ہے احتشام؟ رباط نے ہاتھ میں تھاما کاغذ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ جب احتشام نے دیکھا تو وہ حورین کی فلائٹ کی معلومات تھی، جسے وہ جلدی میں تباہ کرنا بھول گیا تھا۔ یہ تمہارے پاس کیوں ہے احتشام؟ رباط اسے کھوجتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہاری مدد کے لیے نکالا تھا۔ کیا مطلب، میری مدد کے لیے؟
تم ہی نے تو کہا تھا کہ اسے ڈھونڈنے میں مدد کرو۔ احتشام کندھے اچکا کر کہنے لگا، میں نے اس کی معلومات نکالی تو بس اس کی فلائٹ ڈیٹیل نکلی۔ شاید وہ اسلام آباد نام بدل کر رہ رہی ہے۔ وہ کتنی آسانی سے اپنے بھائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کی بات سے ربات کافی حیران ہوا تھا، لیکن حورین ایسا کیوں کرے گی؟ میرے خیال سے وہ اپنے ماں باپ سے دور جانا چاہتی تھی، احتشام کندھے اچکا کر کہنے لگا۔ اس کی بات نے ربات کو مزید پریشان کر دیا۔ نہ جانے اسے کیوں لگنے لگا تھا کہ اس معاملے میں کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ حورین نے تو کبھی اپنی پہچان بدلنے کی بات نہیں کی۔ ہاتھ ناصر کے ذریعے ماریہ کو واپس بھیج چکا تھا۔ حورین پہلے سے کافی خوش لگ رہی تھی۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھے حورین کی پسندیدہ فلم دیکھ رہے تھے۔ احتشام بتا رہا تھا، تم شطرنج میں بھی کافی اچھی ہو رہی ہو۔ تھکے ہونے کے باوجود بھی وہ حورین کے ساتھ وقت ضرور گزارتا تھا۔ نہیں میں ہم ہمیشہ ہار جاتی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کوئی بات نہیں، میں بھی تمہاری مدد کروں گا یہ گیم سمجھنے میں۔ مجھے وہ ویسے کچھ خاص پسند نہیں، اس نے ناک سکڑتے ہوئے کہا۔ ہاتھ نے اس کے پیچھے صوفے پر اپنا ہاتھ ٹکایا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے کچھ بال ہاتھ میں تھامے تھے۔ اس نے انہیں ہلکا سا کھینچا جیسے اس کا سر پیچھے کو جھک گیا۔ میں نے تم سے پوچھا تو نہیں؟ حورین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ وہ اسے اس حالت میں چھوڑ کر خود دوبارہ فلم دیکھنے لگا اور وہ اپنی سانسیں درست کرتی رہی۔ کافی دیر تک جب ہاتھ نے اسے مخاطب نہیں کیا تو وہ بالوں کی اونٹ سے اسے دیکھنے لگی۔ شاید وہ سو رہا تھا۔ حورین مزید اس کی طرف جھکتی اس بات کا یقین کرنے لگی وہ واقعی سو رہا تھا۔ اسے ایسے صوفے پر سوتا دیکھ کر اس کی ہنسی نکلنے لگی۔ وہ پہلی بار اسے سوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں اٹھی، میز پر پڑے ریموٹ سے مووی بند کی اور اسی طرح دبے پاؤں چلتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہاں سے اس نے کمبل اور اپنی اسکیچ بک اور اسٹیشنری اٹھائی جو کہ اس کے سامان میں تھی، اور واپس لاؤنج میں آ گئی۔ باقی سامان ایک طرف رکھتے وہ آرام سے اس پر کمبل ڈالنے لگی۔ ہاتھ نے اپنی آنکھیں ایک دم کھولی تھیں، لیکن وہ اپنے ہی کام میں مگن تھی تو اس نے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ حورین سامنے سنگل صوفے پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھ گئی اور اسے سوتے ہوئے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ اس طرح کتنا پرسکون اور کم خوفناک لگتا تھا۔ اپنی سوچیں اس نے ایک دم جھٹکی تھی اور پھر اس کا پہلے رف سا اسکیچ بنانے لگی۔ وہ بار بار اس کی طرف دیکھتی، اسے یہ اسکیچ اس کی طرح پرفیکٹ بنانا تھا۔ اگلے روز جب وہ جاگا تو وہیں صوفے پر الٹا سو رہا تھا۔ وہ پہلے اپنے آفس کے ساتھ بنی جم میں گیا اور روزانہ کی ایکسرسائز اور پریکٹس کے بعد جاگنگ کے لیے نکل گیا۔ واپس آ کر جب فریش ہو کر نکلا تو حورین بھی جاگ چکی تھی۔ وہ گازیبو میں اپنی اسکیچ بک تھامے اس کے اسکیچ کو فنیشنگ ٹچ دے رہی تھی۔ ہاتھ جا کر گازینو کے دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات پر وہ ایک دم چونکی اور جلدی سے بک بند کر کے سائڈ پر رکھ دی۔ میں کچھ بھی تو نہیں ڈارلنگ، تم کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، ویسے تمہیں کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں ہاتھ جانتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ اس نے آخر خود اس کے سامان کی تلاشی لی تھی۔ حورین کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ گلاب ڈرا کر رہی ہوں۔ اس نے دوبارہ اپنی سی کوشش کی تھی، لیکن ہاتھ کی نظریں دیکھ کر سر جھکا گئی۔ وہ پریشانی سے اپنے ناخن خود کو چبھانے لگی۔ حورین جاؤ اور جا کر اپنے ناخن کاٹو۔ اس نے حورین کی اس حرکت کو بہت برداشت کر لیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی فرار کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ سارا سامان اٹھا کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، لیکن وہ بھی ہاتھ تھا پہلی ملاقات کی طرح تھوڑا سا کھسک گیا۔ وہ پہلے گہرا سانس لے کر اپنے ہونٹ تر کرنے لگی اور پھر گازیبو کے ساتھ چپک کر گزرنے لگی۔ ہاتھ اپنے آفس میں گیا اور اپنا کچھ کام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آمرا اس کے دروازے پر ناشتے کے لیے نوک کر رہی تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا آفس سے نکل گیا۔ حورین جب تک اپنے کمرے میں نہ پہنچی اس کی دھڑکنیں ویسے ہی تیز رہی۔ اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے وہ اپنے ناخن کاٹنے کے بارے میں مکمل طور پر بھول گئی تھی۔ ویسے بھی اسے اپنے لمبے ناخن پسند تھے اور انہیں ہتھیلیوں میں چبھا کر وہ حالات سے ذہنی طور پر فرار حاصل کرتی تھی۔ جب وہ ناشتہ کرنے ڈائننگ روم میں آئی تو ہاتھ اپنے لیے گلاس میں جوس ڈال رہا تھا۔ اس نے نظر حورین کے سراپے پر ڈالی، لیکن اس کی نظریں اسی پر ٹھہر گئیں۔ وہ ہمیشہ گہرے رنگ پہنتی تھی، گرے، ڈارک گرین، ڈارک پرپل، جو کہ ہاتھ کو تو ہمیشہ کالے ہی لگتے تھے، لیکن آج وہ شاکنگ پنک کلر کے فراک میں ملبوس تھی۔ اس پہ وہ رنگ کافی بھا رہا تھا۔ ہاتھ کی نظریں خود پر دیکھ کر وہ کنفیوز ہوتی اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ جب اس نے اپنی نگاہیں تب بھی نہ ہٹائیں تو وہ ناخن ہتھیلیوں میں مارنے لگی۔
حرین۔ ہاتھ نے اس کا نام ایک سرگوشی میں ادا کیا تھا۔ حرین کو لگا جیسے اس کا دل باہر آ جائے گا۔ سانسیں تیز ہونے لگیں۔ حرین، اس کے دوبارہ نام ادا کرنے پر حرین نے بہت مشکل سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ نیل کٹر لے کر آؤ۔ کیا؟ حرین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے صحیح سنا ہے۔ کیا ایسے وقت میں تعریف نہیں کی جاتی؟ نیل کٹر لے کر آؤ اب کی، اس نے قہر آلود آواز میں کہا، اور وہ کرسی سے اٹھتی باہر بھاگ گئی۔ وہ اپنے کمرے تک عجیب آوازیں کرتی آئی تھی اور پھر نیل کٹر لے کر واپس آ گئی۔ ہاتھ نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور ناخن تراشنے کو کہا۔ وہ اسے دیکھ کر اپنے معصوم ناخن تکنے لگی، لیکن ہاتھ کو کیا کہتی؟ اسے تھوڑے تھوڑے سے ناخن تراشتا دیکھ کر وہ پھر سے بولا، تم ٹھیک سے کرو گی یا میں کروں؟ اس کی بات سے اس نے ایک ڈرامائی سانس کھینچا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بند کرتی انہیں منہ پر رکھ لیا۔ آنکھوں سے چھوٹے چھوٹے آنسو بھی نکلنے لگے۔ کتنی محبت سے بڑھایا تھا اس نے انہیں، لیکن ایک نظر ہاتھ کو دیکھنے کی ضرورت تھی کہ پھر سے نیل کٹر تھام کر اب کی بار ٹھیک سے تراشنے لگے۔ اسے تو گھورنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس کا انداز ہی اتنا خوفناک تھا۔ جب اس نے ناخن تراش لیے تو انہیں ٹیشو پیپر پر گٹھا کر دیا۔ ہاتھ دکھاؤ اپنے۔ وہ بچوں کی طرح اپنے تراشے ہوئے ناخن دکھانے لگی اور دوسری طرف سے۔ اس کی بات پر اس نے نہ اپنے ہاتھ پلٹ دی اور ہتھیلیاں اس کے آگے پھیلا دیں۔ اس کی ہتھیلیاں نئے اور پرانے نشانات سے بھری پڑی تھیں۔ ہر جگہ آدھے چاند سے نشان بنے تھے۔ جہاں اس نے اب نوچا تھا وہاں سے خون رس رہا تھا۔ ہاتھ نے اپنے پاس پکڑی اینٹی سپلیمنٹ ٹیوب اٹھائی اور کھولنے لگا۔ حرین نے ابھی وہ دیکھی تھی، شاید اس کی غیر موجودگی میں آئی ہو۔ میں تمہیں یہ دوائی لگا رہا ہوں، گھبرانا مت۔ اس کی بات سے حرین خوف محسوس کرنے لگی تھی۔ ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہا جب حرین نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار امڑ آئے تھے۔ آنکھیں کھولو حرین، میری طرف دیکھو۔ حرین اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھ پر بھروسہ رکھو۔ ہاتھ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے رکھ دیا۔ حرین نے ایک دم سانس کھینچا، جیسے لگا ابھی اس کا ہاتھ جلنے لگے گا۔ حرین کے ہاتھ کی پشت ہاتھ کی ہتھیلی چھو رہی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے دوائی لگانے لگا۔ اس دوائی کی جلن کے علاوہ اس نے کوئی جلن محسوس نہیں کی۔ اس نے بے یقینی سے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ کیا کرتا جا رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس کی پکڑ میں اتنی نرمی تھی جیسے وہ اس کے مضبوط ہاتھ نہیں بلکہ نرم روئی ہو۔ جیسے ہی اس نے دوائی لگا دی، ہاتھ نے اپنے دونوں ہاتھ فوراً حرین سے دور کیے تھے اور پھر اس کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ اسی نرمی اور تیزی سے اس نے وہاں بھی دوائی لگائی اور اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ حرین آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کسی کا لمس کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کیا وہ ٹھیک ہو رہی تھی؟ اس کے سامنے بیٹھا شخص جس نے اسے پہلے قید کیا اور اب ہر چیز سے آزاد کر دیا تھا، وہ کیسا جادوگر تھا جس کے سحر میں اسے ایسی ہی طاقت ملتی تھی؟ وہ واقعی کوئی درندہ تھا یا مسیحا؟ اس نے اپنے آنسو بہت مشکل سے روکے تھے۔ اب تم آئندہ ایسے خود کو تکلیف نہیں دے پاؤ گی، ہاتھ نے اس کے کٹے ہوئے ناخن دیکھ کر سکون سے کہا، اور وہ مزید سر جھکا گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ماریا پھر سے حاضر تھی۔ ہاتھ نے حرین کو خوش دیکھ کر اسے دوبارہ آنے کا کہا تھا۔ وہ کسی طوفان کی طرح تھی جو ہر طرف تباہی مچا دیتی تھی، اس لیے ابھی تک اس نے ماریا کو حرین سے دور رکھا تھا۔ وہ انہیں چھوڑ کر خود اپنے باپ شہباز مرزا سے ملنے چلا گیا، جو کہ کبھی کراچی کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا تھا۔ آج اس کی ساری طاقت ہاتھ نے ختم کر دی تھی۔ اتنے پیارے نیلز تھے تمہارے، سارے کٹوا دیے ظالم نے، ماریا نے افسوس سے کہا۔ وہ دونوں اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ بہت کم لوگ ہی جانتے تھے کہ ماریا کا کوئی وجود بھی ہے۔ ہاتھ نے اسے ہمیشہ سب سے دور رکھا تھا، نتیجتاً وہ کالج نہیں جا پائی۔ اس کی کوئی دوست نہیں تھی، ہاتھ کے علاوہ اس کے قریب کوئی نہیں تھا، اور اس نے بھی ہمیشہ ایک فاصلہ رکھتا تھا، اس لیے اسے معصوم سی حرین بہت پسند آئی تھی۔ حرین نے بھی بڑے دکھ کے ساتھ اپنی روادار سنائی تھی۔ اچھا سنو حرین، کیا میں تمہارے بالوں کی کٹنگ کر سکتی ہوں؟ بال؟ بھائی ناخن اور بہن بالوں کے پیچھے؟ حرین نے ایک دم اپنے لمبے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹا تھا۔ نہیں، ارے پلیز نہ، بس تھوڑے سی شیپ دوں گی، بہت اچھے لگیں گے۔ حرین نے سر ہلا ہلا کر اسے انکار کیا، پر وہ بھی اپنے بھائی کی بہن تھی۔ حرین کو قابو کر کے چھوڑا۔ اس کے بال کافی گھنے اور لمبے تھے، اسی لیے ماریا نے لیئر کٹنگ شروع کر دی۔ نتیجہ کافی اچھا نکلا تھا۔ حرین کو اس کی امید نہیں تھی۔ اس نے 4 سال بعد کٹنگ کروائی تھی اور وہ پہلے کی طرح چیخی بھی نہیں تھی۔ شہباز اس وقت ناشتہ کر رہا تھا جب اسے اس کے باڈی گارڈ نے ہاتھ کے آنے کی اطلاع دی۔ آخری بار جب وہ اپنے بیٹے سے ملا تھا تو تب وہ نازر شاہ کو اس کی ناک کے نیچے سے لے گیا تھا۔ کتنا سوچا تھا اس نے ہاتھ
اس کی سلطنت کو مزید بڑھائے گا اور وہ دونوں مل کر راج کریں گے۔ لیکن اس نے اس کے سارے خواب مٹی میں ملا دیے۔ وہ کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ کبھی اس کے نام کی دہشت ہی کافی تھی، لیکن آج اس کے نام صرف ہاتھ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہ اپنے آفس میں داخل ہوا جہاں ایک طرف شیشے کی دیواروں میں 2 زہریلے سانپ قید تھے۔ اس کے ڈیسک کے کچھ فاصلے پر ایک پول تھا جس میں خاص طور پر پیرانا اور ایل مچھلیاں پائی گئی تھیں۔ اس نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی جو اس کی کرسی پر بیٹھا تھا اور اپنے دونوں پاؤں اس کے ڈیسک کے اوپر ٹکائے ہوئے تھا۔ اولڈ مین، مجھے مس کیا؟ ہاتھ نے شیطانی مسکراہٹ سے چہرہ سجا کر کہا۔ کیا کوئی اپنے باپ سے اس طرح ملتا ہے؟ ہاتھ، مرزا ہوں میں، کوئی نہیں۔ شہباز چلتا ہوا ڈیسک کی دوسری جانب کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی پریشانی چہرے پر عیاں ہونے نہیں دی۔ ویسے ہی ہاتھ کی نظروں سے بچنا بہت مشکل تھا۔ اسے پہچانتے ہو اولڈ مین؟ ہاتھ نے وہ انگوٹھی انگلیوں میں گھماتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظر اپنے باپ پر جمی تھی۔ نہیں، کس کی ہے یہ؟ شہباز نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ ہے نہیں تھی۔ اس انگوٹھی کا مالک اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں نے سوچا شاید تم جانتے ہو اس شخص کو۔ نہیں، میں نہیں جانتا، شہباز نے سگار سلگاتے ہوئے کہا۔ نہیں جانتے تو اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ شہباز مرزا نے اپنی گہری نظریں ہاتھ مرزا کی آنکھوں سے ملاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا یہ کس کی ہے۔ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو یقین کر لیتا ہوں۔ ہاتھ کو اس کی کسی بھی لفظ پر یقین نہیں تھا۔ وہ وہاں سے اٹھتا اس پھول نما ایکویریم کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ان مچھلیوں نے کب سے انسانی خون نہیں چکھا؟ شاید ان کو بھی اس کی پسندیدہ خوراک دینے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ دبے لفظوں میں اسے دھمکی دیتا وہاں سے چلا گیا۔ ایک بات کا تو یقین اسے ہو گیا تھا کہ اس کا باپ اس شخص سے واقف تھا، اور شاید وہ بھی۔ حورین خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اب وہ پریشان ہو رہی تھی کہ ہاتھ کو برا تو نہیں لگے گا۔ گھبراؤ نہیں، تم جو بھی کر لو میرے بھائی کو اچھا ہی لگے گا۔ اس کی بات پر وہ شرما گئی۔ کیا اس کی سوچ اتنی عیاں ہو رہی تھی؟ نہیں، میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ کیسے لگ رہے ہیں۔ ہاں، دیکھو دیکھو ڈارلنگ۔ اس کی اس طرح ڈارلنگ کہنے پر وہ مزید سٹپٹا گئی۔ ویسے بھی میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں۔ کیا مطلب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں؟ مطلب ان کا کوئی مسئلہ ہے میرے بابا کے ساتھ شاید۔ جب وہ حل ہو جائے گا میں چلی جاؤں گی۔ ماریا کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کیا وہ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ ہاتھ اسے جانے دے گا۔ تم ادھر آؤ میرے ساتھ۔ ہاتھ نے اس سے اغوا کے متعلق بات کرنے سے منع کیا تھا، لیکن حورین نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ وہ اسے لے کر واش روم گھس گئی کیونکہ وہاں کیمرے نہیں تھے۔ ماریا نے اپنے سنہری بال اپنے ہاتھ سے پیچھے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا وہ تمہیں یہاں کیوں لایا ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ ماریا کا دل کیا وہ اس کی بے وقوفی پر اس کا چہرہ لال کر دے۔ کیا تم واقعی نہیں جانتی وہ کیا چاہتا ہے؟ نہیں، کیا چاہتا ہے؟ حورین نے اپنی گرے آنکھیں مکمل طور پر کھول کر پوچھا۔ وہ تمہیں چاہتا ہے؟ مجھے؟ ہاں، اور وہ تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے دے گا۔ لاشعور میں اس کا دل جانتا تھا کہ لیکن وہ ان جذبات کو سمجھ کر بھی ان سے ناسمجھ تھی، اور اب ماریا بھی اس کے خدشات کی گواہی دے رہی تھی، لیکن وہ اپنے بکھرے وجود کے ساتھ اسے کیا دے سکتی تھی؟ ماریا خود اس کے پہلے اور اب کے فرق کی گواہ تھی۔ جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا تو وہ ریسٹورنٹ کی دیوار سے ٹیک لگائے خوفزدہ بیٹھی تھی، اور اب وہ خوف اس کی آنکھوں میں نہیں تھا۔ ماریا! ہاتھ کی آواز پر وہ وہاں سے بھاگی باہر نکلی تھی۔ حور کہاں ہے؟ اس نے ماریا کو دیکھتے ہی پوچھا۔ وہ میرے کمرے میں ہے۔ ہاتھ اس کے کمرے کی طرف بڑھا جب ماریا نے اسے روکا۔ ہاتھ، وہ سمجھتی ہے تم اسے جانے دو گے۔ وہ ایک دم اس کی طرف پلٹا تھا۔ میں نے تمہیں اس بارے میں بات کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ماریا اسے ڈرتی قدم پیچھے اٹھانے لگی تھی۔ اسے پتہ ہونا چاہیے تمہارے بارے میں تو کیا محسوس کرتے ہو؟ اور میں کیا محسوس کرتا ہوں ماریا؟ ہاتھ نے اسے گردن سے دبوچ کر اس کے پیچھے دیوار پر پٹکا تھا۔ اس نے حورین کو ابھی تک اس لیے اپنے جذبات سے انجان رکھا تھا کیونکہ وہ اسے خود کے قریب کرنا چاہتا تھا، خود سے دور بھگانا نہیں۔ اس کا ہاتھ ماریا کی نازک گردن پر کھسکتا جا رہا تھا۔ بولو ماریا، کیا ہے میرے جذبات؟ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر وہ کانپنے لگی۔ وہ چاہے اس کی بہن تھی، لیکن کسی کی اتنی اجازت نہیں تھی کہ اس کی زندگی میں دخل انداز ہو۔ ہاتھ، اس نے بمشکل اس کا نام ادا کیا تھا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ اس نے غصے سے اس کا گلا دبا دیا۔ ماریا کو لگا وہ اس کی گردن توڑ دے گا۔ اس کی آنکھوں میں پانی آنے لگا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں، پلیز۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔
تب جا کر ہاتھ نے اس کی گردن کو آزاد کیا۔ وہ زمین پر گر گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن سہلانے لگی اور سانس لینے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دم سانس کھینچنے سے کھانسنے لگی۔ ہاتھ اسے وہیں گرا چھوڑ کر اپنے آفس چلا گیا اور آمرا جلدی سے آ کر ماریا کی مدد کرنے لگی اور سوزی پانی لے آئی۔ ہاتھ نے اسے شطرنج کا سیٹ لانے کو کہا تھا اور اب وہ اسے اس کی قوانین دہرانے کو کہہ رہا تھا۔ ہورین کے دماغ میں ماریا کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ بار بار اسے بالوں کی اونٹ سے دیکھ رہی تھی۔ ہورین، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ میں بھول گئی، ہورین نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا جب اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور اسے سمجھانا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں شطرنج کھیل رہے تھے اور ہاتھ کی ایک کے بعد ایک پیادہ مر رہا تھا۔ ہورین کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ کر رہی ہے۔ یس، ہورین ہاتھ کو ہرا کر تالیاں بجانے لگی اور اب وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ہاتھ نے اسے پہلی بار ایسے ہنستے دیکھا تھا اور وہ اس کے حسن کا مزید دیوانہ ہوتا چلا گیا۔ ہورین کتنے عرصے بعد ایسے ہنسی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے ہاتھ کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ماریا کی بات دوبارہ یاد آئی تھی، وہ ہر لحاظ سے بہترین تھا، اسے تو کوئی بھی مل سکتی تھی، پھر وہ مجھ جیسی کو کیوں چاہتا تھا؟ اور کیا یہ سچ بھی تھا یا شاید صرف ماریا کا وہم؟ ماریا کہہ رہی تھی تم مجھے یہاں سے کبھی نہیں جانے دو گے۔ ہاتھ اس کے سامنے سے اٹھ کر ساتھ آ بیٹھا۔ تم پر یہ نیا سٹائل بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اس کے کافی قریب بیٹھا تھا اور ہورین اپنی دھڑکن بے قابو ہوتے سن رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں کو پکڑتا اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹنے لگا۔ ایک دم اس نے ہورین کو بالوں سے قابو کیا تھا اور جھٹکے سے اس کا چہرہ اوپر کو کیا۔ ڈارلنگ، کیا تم یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ اس کی نظروں میں صاف تھا کہ اگر وہ سچ کا سامنا کر سکتی ہے تو جواب دے۔ ہورین کا دل مزید تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی، اس کی قید میں وہ آزاد تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور لب کپکپانے لگے۔ وہ استحصالیہ مسکرایا تھا اور پھر ویسے ہی چھوڑ کر اٹھ گیا۔ وہ اس وقت باغیچے میں تھی جب آمرا نے اسے اس کا موبائل لا کر دیا۔ ہاتھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی دوست سے بات کر لیں۔ وہ موبائل اسے پکڑا کر پلٹی تھی جب ہورین نے اسے مخاطب کیا۔ کیا آپ یہاں نہیں رکیں گی مجھ پر نظر رکھنے کے لیے؟ ہورین نے موبائل کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ ہاتھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ ہورین نے فوراً اشال سے بات کرنے کے لیے کال ملائی۔ دوسری ہی رنگ پر اس کی کال اٹینڈ کر لی گئی۔ کیسی ہو ہورین، سب ٹھیک تو ہے؟ اس وقت کال کر رہی ہو؟ پہلے تو وہ سمجھ نہیں پائی، پھر وقت کے فاصلے کو سمجھتے ہوئے افسوس کرنے لگی۔ سوری، مجھے یاد نہیں رہا کہ مالدیپ کا ٹائم یہاں سے الگ ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، پر آپ کیسی ہیں؟ لاسٹ ٹائم آپ بات مکمل نہیں کر پائی۔ اشال نے اس کی بات پر ایک نظر سوتے ہوئے نازش شاہ کو دیکھا اور اس کی پیشانی پر آئے بال ہٹانے لگے۔ وہ اس کے لیے کتنی محنت کر رہا تھا، ہر روز اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا تھا، اس کا ہر عمل اس کا منہ بولتا ثبوت تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتی، یہ سب آسان تو نہیں تھا۔ کچھ نہیں ہورین، میں بس تب پریشان تھی اس لیے کہہ دیا۔ ہورین پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس نے ہمیشہ اشال کی پرائیویٹ لائف کو پرائیویٹ ہی رہنے دیا تھا۔ تم بتاؤ، وہاں آج کل کافی بارش ہو رہی ہے نا؟ اشال اکثر اسلام آباد کی خبریں چیک کرتی رہتی تھی کیونکہ اس کے علم کے مطابق ہورین وہیں تھی۔ ہورین نے ایک دم آسمان کی طرف دیکھا۔ نہیں تو، یہاں تو کوئی بارش نہیں ہوئی۔ ارے لیکن نیوز میں تو… آمرا کی آواز پر وہ اشال کی بات مکمل نہیں سن پائی۔ اچھا اشال، میں بعد میں بات کروں گی، کھانا پک چکا ہے اور مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اور اس سے جلدی اجازت لیتی فون بند کر کے ڈائننگ روم کی طرف چل دی اور پھر آمرا کے کہنے پر کچن میں چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے، بات بھی نہیں سنی۔ اشال فون کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ ہاتھ کو کوکنگ کرتے ہوئے وہ ایک دم چونکی تھی۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے کچھ خاص بنانے میں مصروف تھا اور آمرا سے نظروں میں سوال کرتی اسٹول پر جا بیٹھی۔ آمرا بس کندھے اچکا کر رہ گئی، جبکہ سوزی بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پا رہی تھی۔ اسے اسٹول پر بیٹھا دیکھ کر ہاتھ نے پلیٹ میں ڈش ڈال کر اسے سرو کر دی اور خود بھی ایک پلیٹ تھامے ساتھ والے اسٹول پر آ بیٹھا، جبکہ آمرا اور سوزی اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت کام کرنے لگی۔ کھا کر دیکھو، میں نے تمہارے لیے چلی بنائی ہے۔ ہورین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جتنا اس شخص نے اس کے لیے کیا تھا کبھی کوئی نہیں کر پایا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ چمچ اٹھاتی اسے چلی سے بھرتی منہ میں ڈال کر چبانے لگی۔ وہ بہت ہی فضول کوکنگ کرتا تھا۔ کچھ تو تھا جس میں وہ اچھا نہیں تھا۔ ہاتھ نے اس کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھا تھا اور پھر خود بھی نوالا بھرا۔ اوہ نو! پاس پڑے نیپکن سے منہ صاف کرتا اس نے ہورین کے سامنے سے پلیٹ کھینچ لی۔ ہم کچھ اور کھا لیتے ہیں، یہ مت کھاؤ۔ اتنی بھی بری نہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔
اتنی نہیں بہت بری ہے۔ اس کی شکل دیکھتے ہی عامرہ اور سوزی نے اس چیلی کو چکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کیا تمہاری حورین سے بات ہوئی؟ وہ بے قراری سے اشال سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، پر 2 بار۔ کیا اس نے میرا ذکر کیا؟ کیا اس نے بتایا وہ کہاں ہے؟ اشال کو اس کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو ربات، پر میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ ربات اپنے بال تھامے کلب کے باہر چکر لگانے لگا۔ پر کچھ تو ہے جو مجھے عجیب لگا۔ کیا؟ ربات نے اس سے جاننا چاہا۔ ہو سکتا ہے میں فضول سوچ رہی ہوں، لیکن آج کل اسلام آباد کا موسم اتنا خراب ہے، جبکہ حورین کہہ رہی تھی یہاں کوئی بارش نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات، حورین کو تو کوکنگ نہیں آتی، پھر وہ کیوں کہہ رہی تھی کہ کھانا پک چکا ہے؟ اس کی بات سے ربات کے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا تھا۔ سب کچھ اس کے سامنے تھا، لیکن وہ ہی بے وقوف بنا رہا۔ آخر ہاتھ اسے کبھی بھی اسلام آباد جانے نہیں دیتا۔ اس نے کیسے سوچ لیا کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے گا؟ وہ فوراً کال کاٹ کر اپنی گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ ہاتھ حورین سے کچھ بات کرنے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اسے ضرار کے ساتھ شہر سے باہر جانا تھا اور یہی بتانے وہاں آیا تھا، پر حورین اس وقت واش روم میں تھی۔ وہ واپس جانے لگا جب اس کی نظر حورین کے اسکیچ بک پر پڑی۔ وہ جانتا تھا اس نے کچھ نئے اسکیچز بنائے ہیں، اس لیے وہ اس طرف بڑھتا اسکیچ بک دیکھنے لگا۔ اس کی شروعات کے اسکیچ وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ ورق پلٹنے لگا اور ایک دم اپنے اسکیچ پر رکا۔ اس میں وہ سو رہا تھا۔ حورین نے اس کے نقوش اور رب کو بہت مہارت سے کاغذ پر اتارا تھا، ساتھ میں ایک جانب تاریخ اور اس کا نام بھی لکھا تھا۔ اگلے ورق پر بھی اس کا اسکیچ تھا، لیکن اس میں وہ کسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح اس کے نئے کئی اسکیچز تھے، لیکن آخری اسکیچ پر وہ ٹھٹکا تھا اور اس اسکیچ کو چھونے لگا۔ اس میں حورین اور وہ دونوں موجود تھے۔ دونوں آنکھیں موندے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ اس کے پیچھے ایک گازیبو بھی بنایا گیا تھا۔ وہ اس ڈرا کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ حورین تبھی باہر نکلی تھی اور اس کے ہاتھ میں اپنی اسکیچ بک دیکھ کر سرخ پڑنے لگی۔ یہ میں نے نہیں بنایا، سر انکار میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاتھ آئی برو جھکا کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، میں جانتا ہوں تم نے نہیں بنایا، وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا کہنے لگا۔ بالکل نہیں بنایا، بلیو می۔ اوہ یس، آئی ڈو بلیو یو۔ وہ اسکیچ بک تھامے اس کی طرف بڑھتا رہا۔ وہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا، جیسے آج سب حدود ختم کر دینا چاہتا ہو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ دیکھ رہا ہوں کیا اس اسکیچ کو زندہ کر سکتا ہوں۔ حورین نے اپنے خشک لب تر کیے تھے۔ میں ابھی وہ کچھ اور کہتی اس سے پہلے عامرہ ایک دم کمرے میں آئی تھی۔ ہاتھ صاحب، وہ آپ کے آفس سے موبائل بجنے کی آواز آ رہی ہے۔ ہاتھ موبائل وہیں چھوڑ آیا تھا۔ وہ اسکیچ بک حورین کی طرف بڑھانے لگا، جس پر اس نے فوراً جھپٹ کر اسے پکڑا اور خود چلا گیا۔ ربات جب ہاتھ کے گھر پہنچا تو ناصر نے پہلے اسے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ اسے ربات کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی، لیکن وہ ہاتھ کے سیکنڈ ہینڈ کمانڈو احتشام کا بھائی تھا اور اسے اچھے سے جانتا تھا۔ ربات کسی بھی طرح اس وقت ہاتھ کے گھر جانا چاہتا تھا۔ ناصر کو گھر گارڈ دیکھ کر اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ ناصر ہاتھ کو فون ملانے لگا، لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ مجبوراً اس نے کچھ سوچ کر ربات کو اندر جانے دیا۔ ہاتھ عامرہ کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہال میں پہنچا ہی تھا جب اندرونی دروازہ ایک دم کھلا اور ربات اندر داخل ہوا۔ حورین کہاں ہو تم؟ میں آ گیا ہوں، تمہیں اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ آتے ہی اونچی اونچی آواز میں بولنے لگا تھا۔ آخری بات اس نے ہاتھ کو گھورتے ہوئے کہی تھی، جس کے جواب میں وہ سکون سے کھڑا استزادیہ مسکرا اٹھا تھا۔ حورین ابھی بھی اپنی الجھی سانسیں سدھار رہی تھی اور شرم کے مارے اسکیچ بک اپنے چہرے کے سامنے رکھے کھڑی تھی۔ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر اس نے اسکیچ بنایا ہی کیوں؟ اور اگر بنا ہی لیا تھا تو اپنے پاس رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں غرق تھی جب اسے ربات کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے زور زور سے پکار رہا تھا۔ حورین حیرت کے مارے کمرے سے باہر آئی اور پہلی سیڑھی پر کھڑی ہو کر جھک کر نیچے دیکھنے لگی۔ ربات! حورین نے اسے دیکھ کر ایک دم پکارا تھا۔ ربات اور ہاتھ نے ایک ساتھ ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ حورین! ربات کے چہرے پر خوشی اور سکون کے ملے جلے تاثرات تھے، جبکہ ہاتھ کے تاثر دیکھ کر اس نے خوف سے ایک قدم پیچھے اٹھایا تھا۔ اس کی نظریں خود بخود جھک گئی۔ ربات ہاتھ کے پاس سے ہوتا حورین کی طرف بھاگا تھا۔ ہاتھ نے اسے روکا نہیں تھا، لیکن اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حورین تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا کہ کہیں ہاتھ نے اسے اپنے ظلم کا نشانہ تو نہیں بنایا۔ میں ٹھیک ہوں ربات۔ حورین تم نہیں جانتی میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں تمہیں اس ظالم سے کب کا آزاد کروا لیتا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ کو گھورتے ہوئے کہا، جو کہ سہولت سے گرل سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی بات گرل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہاتھ نے صرف آئی برو جھکانے پر اتفاق کیا۔ حورین تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم ابھی چلو میرے ساتھ۔
آخر وہ حورین تک پہنچ گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب کی بار حورین اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر حورین کا ہاتھ تھامنا چاہا، جس پر حورین ایک دم دور ہوئی تھی۔ ہاتھ نے اس کا ہاتھ راستے میں ہی پکڑ لیا۔ احتیاط سے رباط عالم، کسی کو بھی اتنا حق نہیں دیا میں نے۔ ہاتھ نے اسے جھٹکے سے آزاد کیا تھا۔ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، اور تم کون ہوتے ہو اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ عامرہ اور سوزی حال میں موجود سب دیکھ رہی تھی، جبکہ ناصر بلند ہوتی آوازیں سن کر وہاں آیا تھا، لیکن ہاتھ کے اشارے سے پھر پلٹ گیا۔ اور حورین، اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک سے کیا ہوا تھا۔ رباط کی حرکت نے ہاتھ کو اشتعال انگیز کر دیا تھا۔ حورین نے ہاتھ کو اتنے غصے میں صرف تب دیکھا تھا جب اس نے ریسٹورنٹ میں ایک لڑکے کی ٹانگیں توڑ دی تھی۔ وہ رباط کے لیے خوفزدہ تھی، وہ بس اسے یہاں سے بھیج دینا چاہتی تھی۔ میں تمہیں تمہاری ٹانگوں پر واپس جانے کا آخری موقع دے رہا ہوں، بہتر ہے چلے جاؤ۔ آخر تم سمجھتے کیا ہو خود کو، جانور کہیں کے؟ حورین میری ہے اور میں اسے یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ وہ حلق کے بل چلایا تھا اور ہاتھ کے صبر کو آزما رہا تھا، اور ہاتھ میں اس کی ہمیشہ سے کمی رہی تھی۔ ہاتھ نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اسے رباط کے منہ پر مارنا چاہا، جب حورین نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس کی بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ہاتھ اپنے بازو پر اس کا لمس محسوس کر کے ایک دم رکا تھا، اور رباط، وہ تو صرف حورین کے ہاتھ دیکھ رہا تھا جس نے اس نے ہاتھ کو تھام رکھا تھا۔ بہت کچھ زور سے ٹوٹا تھا اس کے اندر، اور وہ اسے چھو رہی تھی، وہ اپنی مرضی سے اسے چھو رہی تھی، اور اسے شکست کھا بیٹھا تھا۔ اس کے محبوب نے اسے شکستہ زیر کیا تھا۔ حورین روتے ہوئے اسے روک رہی تھی۔ نہیں پلیز، اس نے اپنی پوری قوت سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ ہاتھ کا غصہ ایک دم ہوا ہوا تھا۔ وہ دوبارہ رباط کی طرف پلٹا تھا۔ تم آفس میں میرا انتظار کرو اور تم میرے ساتھ چلو۔ رباط نے حورین اور ہاتھ کا دھندلا عکس خود سے دور ہوتے دیکھا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں کتنی ہی دیر وہاں کھڑا رہا، اور پھر بھاری قدم اٹھاتے ہاتھ کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ ہاتھ حورین کو لے کر جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا، اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور خوفناک ارادے لیے حورین کی طرف بڑھنے لگا۔ حورین اسے ڈرتی قدم پیچھے کی طرف اٹھاتی رہی۔ آخر اس کے پیچھے دیوار نے اس کو مزید دور ہونے سے روک دیا۔ ہاتھ نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد کسی قید کی طرح حمائل کیے تھے۔ تم نے مجھے کیوں روکا؟ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہیں اپنا کہنے کی؟ میں اس کی جان لے لیتا۔ نہیں، ایسا نہیں کرو پلیز۔ وہ روتے ہوئے اس سے التجا کرنے لگی۔ اس نے اپنا غصہ قابو کرنے کے لیے اپنا رخ بدلا، جب اس کی نظر بیڈ پر پڑی اسکیچ بک پر پڑی، اور اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ ایک الگ ہی چمک نے لے لی۔ اس نے حورین کے چہرے پر آئی ایک آوارہ لٹ کو تھام لیا اور اسے کھینچ کر قریب کرنے لگا۔ حورین کی سانسیں ایک دم تھم سی گئی۔ جانتی ہو، میری مرضی کے بغیر اس کے یہاں سے زندہ لوٹنا ناممکن ہے۔ حورین اپنی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ کچھ بولے اس سے پہلے ہاتھ نے اسے خاموش کروا دیا۔ اگر تم چاہو تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ کہ کیا واقعی؟ ہاں بالکل، میری ایک شرط ہے۔ اس کی بات پر وہ ایک دم خاموش ہوئی۔ بتاؤ ڈارلنگ، کیا تم میری شرط قبول کرو گی؟ وہ جانتی تھی اس سے سودا بھاری تھا، لیکن سوال رباط کی جان کا تھا۔ ہاں، اس نے شیطان سے سودا کیا تھا، تاریخ نے قیمت تو اسے ادا کرنی تھی۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، اس نے کتنے سکون سے کہا تھا۔ کہ کیا؟ ہاں، میری یہی شرط ہے۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتا کہہ رہا تھا۔ وہ اسے پسند کرنے لگی تھی، اس کا دل جانتا تھا، وہ جانتی تھی، لیکن شادی، جبکہ اس نے خود کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ شادی اس کی قسمت میں نہیں۔ اگر میں انکار کر دوں تو میں زبردستی کروں گا، وہ مزید جھکتے ہوئے کہنے لگا، اور وہ اس سے خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ جہنم میں جاؤ گے ڈارلنگ، تمہارے ساتھ ایک لمحہ گزارنے کے لیے میں تا حیات جہنم میں جلنے کو تیار ہوں۔ وہ اس پر مزید جھکنے لگا۔ حورین نے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا۔ وہ اس کی حرکت پر ایک دم ہنسا تھا۔ ہاتھ اس کے بالوں کی لٹ کو چومتا وہاں سے چلا گیا۔ رباط اس کے آفس میں چکر لگا رہا تھا۔ نہیں، حورین نے صرف اسے بچانے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ بس ایک فطری عمل تھا، ورنہ اسے ہاتھ جیسے شخص سے کیا؟ مجھے اس درندے سے کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ یہی سوچتا دروازے کی طرف بڑھا تھا، جب دوسری طرف سے کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ہاتھ اب پہلے کی طرح غصے میں نہیں لگ رہا تھا۔ حورین کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ جا رہی ہے نا؟ نہیں، تم یہاں سے جا رہے ہو، اور دوبارہ کبھی تمہارے منہ سے حورین کا نام ادا ہوا تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ رباط اسے چاہے جتنا بھی عزیز ہو، لیکن حورین کے معاملے میں اس کی برداشت صفر تھی۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم اسے برباد کر دو گے۔
اس کی بات پر وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ افسوس تم اپنا موقع کھو چکے ہو ربات۔ ربات نے غصے میں آ کر ہاتھ پر حملہ کیا۔ اس کا ہاتھ تک پہنچ پاتا اس سے پہلے ہاتھ نے اس کا مکہ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور ایک جھٹکے سے ہاتھ نے اس کا ہاتھ موڑ کر توڑ دیا، جبکہ دوسرا ہاتھ اب ربات کی گردن دبوچے تھا۔ ربات تکلیف سے ایک دم کرا اٹھا تھا۔ اس نے ربات کو آفس کے دروازے پر پٹخا اور پھر ہوا میں بلند کر دیا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم کبھی نہیں سمجھو گے۔ ربات نے بمشکل یہ لفظ ادا کیے تھے۔ محبت اب تم مجھے سکھاؤ گے محبت کیا ہے؟ ہاتھ پھر سے بگڑا تھا۔ وہ 2 سال سے تمہارے ساتھ تھی، لیکن تم نے کبھی ایک نظر اسے نہیں بخشی۔ میری وجہ سے، مجبوری میں تم نے اس سے دوستی کی۔ تم سے اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پاگل کہتے تھے اسے۔ اس کے گلے پر ہاتھ کی پکڑ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ پچھلے 6 ماہ سے تم اس کے ساتھ تھے۔ میں نے تمہیں موقع دیا، تمہیں اس کے ساتھ دیکھتے ہوئے بھی میں سب برداشت کیا۔ تم نے اپنا موقع گنوا دیا ربات، جبکہ مجھے ایک نظر لگی تھی اس سے محبت ہونے میں، ایک جھلک لگی تھی یہ جاننے میں کہ وہ بہترین ہے، اور تم مجھے سکھاؤ گے کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ نے اس کا سر دروازے سے پٹکتے ہوئے اسے زمین پر پھینکا۔ وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ ربات اپنے ٹوٹے ہاتھ کو تھامے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس پر جھک گیا۔ ربات جب اس کی آنکھوں میں موجود غضب مزید نہ سہہ پایا تو نظریں چرا گیا۔ ہاتھ نے اسے کالر سے پکڑ کر کھینچا اور اس کے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ آج تم اسی پاگل لڑکی کی وجہ سے زندہ جا رہے ہو۔ ربات سر جھکا کر دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ وہ کیا کہتا؟ ہاتھ نے اسے اس کی اوقات دکھا دی تھی۔ وہ سب سچ کہہ رہا تھا۔ اس نے کبھی حورین کی پرواہ نہیں کی تھی، جبکہ اس کے سامنے سب اس کے ساتھ برا کرتے تھے۔ 6 مہینے سے وہ اس کے ساتھ تھا، پر وہ حورین کو نہیں سمجھ پایا، جبکہ ہاتھ نے 1 مہینے میں ہی اس کی دیواروں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ کیا وہ کبھی حورین کو ٹھیک کر پاتا یا اپنی خواہشات کا دباؤ ڈالتا؟ اس کے جواب سے ڈرتا تھا۔ وہ اس کا جواب نہیں جاننا چاہتا تھا، اس لیے سر جھکا کر چلتا باہر پورچ میں نکل گیا۔ ناصر نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے کھینچ کر گاڑی میں دھکیلا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ اس سب کے بعد اب زرار کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اسے فون پر بات کرنے لگا، لیکن وہاں جانا بھی لازمی تھا، اس لیے زرار کو اکیلے جانے کا مشورہ دیا۔ ابھی وہ بات ختم کر کے کرسی پر بیٹھا ہی تھا جب کسی نے آفس کے دروازے پر دستک دی۔ حورین پریشان حال کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ وہ ابھی اس شرط کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی، اس لیے دھیان صرف ربات کی طرف مرکوز کر رہی تھی۔ نہ جانے ہاتھ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا۔ وہ اسے جانتی تھی، جانے دے گا بھی یا نہیں۔ پریشانی سے اس نے انگلیاں دانتوں تلے دبا لی۔ ہاتھ کی وجہ سے ناخن کاٹنے کے بعد اس نے یہ نیا طریقہ نکالا تھا۔ آخر جب وہ مزید صبر نہیں کر پائی تو ہاتھ کے آفس کی طرف چل دی۔ دروازے پر دستک کے فوراً بعد ہی ہاتھ نے اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دی تھی۔ وہ آج پہلی بار اس کے آفس آئی تھی۔ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ گھبراؤ نہیں، وہ چلا گیا ہے۔ اس کی بات پر حورین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور وہیں رک گئی۔ وہ پلٹنے لگی جب ہاتھ نے اسے بلایا، یہاں آؤ حورین۔ وہ اسے دوبارہ دیکھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھتی جا رہی تھی اور اب اس کا ڈیسک پار کر کے اس کی کرسی کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا، اب تمہاری باری ہے۔ اس کی بات پر وہ سر مزید جھکا گئی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، ہم کل ہی شادی کر لیں گے۔ اس کی بات پر وہ بڑکڑا پڑی تھی۔ مگر اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ وہ اپنا ہونٹ چبانے لگی اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ گڈ گرل۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تھی جب اس کی نظر ڈیسک پر پڑی کسی چمکتی چیز پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی وہ کپکپانے لگی تھی، لبوں سے بے اختیار سسکی نکلی تھی۔ ہاتھ نے ایک دم اس کی طرف بڑھا تھا۔ حورین کی نظریں اس کی ڈیسک پر رکھی انگوٹھی پر گڑی ہوئی تھیں۔ حورین! ہاتھ نے اسے پکارا، پر وہ تو اسے سن ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس اندھیری جگہ پر تھی، بندھی ہوئی، بے بس، تکلیف میں۔ حورین! ہاتھ نے اسے پھر سے پکارا تھا، لیکن وہ اس سے کوسوں دور تھی۔ حورین کو اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون کی وجہ سے جلن ہو رہی تھی۔ وہ اسے آنکھیں کھلی رکھنے کو کہہ رہا تھا۔ اچانک کسی نے اس کے بالوں کو کھینچا تھا۔ حورین! ہاتھ اس کے بال تھامے کھڑا تھا۔ وہ اس انگوٹھی کو پہچانتی تھی۔ حورین کو اب اپنے سامنے منظر بدلتا دکھائی دیا۔ اندھیرے کی جگہ روشنی تھی۔ کالی آنکھوں کی جگہ بھوری آنکھیں اسے خود میں اتار رہی تھی۔ ہاتھ! اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے لگے تھے۔ سب ٹھیک ہے حورین، سب ٹھیک ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا تم اس انگوٹھی کو پہچانتی ہو؟
مجھے یہ ایک شخص سے ملی۔ وہ کچھ کہنے کی حالت میں نہیں تھی، اس لیے صرف اسباب میں سر ہلانے لگی۔ کیا اس شخص کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ نہیں، حورین اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب ٹھیک ہے حورین، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، چلو جا کر سو جاؤ۔ ہاتھ نے ایک نظر دوبارہ انگوٹھی کو دیکھا اور اٹھا کر اسے دراز میں رکھ کر خود بھی وہاں سے چل دیا۔ وہ اس کی تھی، صرف اس کے لیے بنی تھی، اسے اس نے تخلیق کیا تھا، لیکن وہ اس سے دور تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس کی نظر اس کے دوست رباط پر ہمہ وقت تھی۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکا اس تک پہنچنے کا راستہ تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا، وہ اسے اس تک لے گیا۔ اب اسے صرف صحیح وقت کا انتظار تھا۔ رباط جب گھر پہنچا تو احتشام اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ناصر نے راستے میں ہی اسے فون کر کے ہر چیز سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کے بھائی نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس کے دل میں اٹھتی تکلیف کے آگے اسے اپنا بازو میں ہوتی تکلیف محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ احتشام مین گیٹ کے باہر ہی کھڑا تھا۔ ناصر اسے گاڑی کی چابیاں پکڑاتا خود پیدل ہی واپس پلٹ گیا۔ رباط چلو اندر چلو۔ جب وہ گاڑی سے باہر نہ نکلا تو احتشام نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے کہا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی، تکلیف تھی۔ احتشام نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پھر کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ رباط اندر چلو، اندر چل کر بات کرتے ہیں، اس نے رباط کے بازو کو تھامتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا اور پھر گاڑی سے باہر نکلا گیا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اپنے بھائی کے ساتھ؟ کس کے لیے؟ اس درندے کے لیے؟ آپ جانتے تھے حورین کہاں ہیں، پر مجھے انجان رکھا، جھوٹ بولا مجھ سے۔ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا۔ دیکھو رباط، میں جانتا ہوں تم دکھی ہو، پر یقین مانو یہی بہتر تھا۔ میرے لیے کیا بہتر ہے اس کا فیصلہ میں کر سکتا ہوں۔ رباط اندر چلو، آپ بھی اس کی طرح درندے بن گئے ہو۔ احتشام عالم درندہ۔ رباط اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہنے لگا، بس بہت ہوا رباط، تم اپنے بچپنے سے نکل آؤ تو بہتر ہے۔ تم جانتے ہی کیا ہو آخر، کہ کچھ بھی نہیں۔ اسے بھاڑ میں جائے، ارے بھاڑ میں جائے تمہارے جیسا بھائی۔ اس کی بات پر احتشام نے غصے سے اسے پکڑا تھا، لیکن پھر کچھ کہتے ہوئے رک گیا۔ ہاں، اس کے لیے، ہاتھ کے لیے میں تمہاری محبت تو کیا، اپنی جان بھی کئی بار قربان کر سکتا ہوں، کئی بار۔ وہ اسے گھورتا ہوا خود اندر چلا گیا، جبکہ رباط اسے وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگ انجوائے کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہماری حورین کی ہوگی ہاتھ سے شادی۔ تو دیکھتے جائیں آگے، یہ ناول بہت ہی زیادہ رومانٹک ہونے والا ہے، بہت مزے کا ہونے والا ہے۔ دیکھتے جائیں آگے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔